اللہ نے پہلا امام بنایا حضرت ابراہیم کو اور ذریت کے لیے عہد لے لیا۔ پورے قرآن میں کوئی یہ ذرا آیت تو دکھائے کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں نے امامت کو تمام کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ لی، اب رسول اللہ آخری نبی بن کر آئے ہیں اور اللہ رب العالمین نے رسالت کے سلسلے کو قرار دیا، تو قرآن میں اس کے خاتمے کی بھی آیت اتار دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں مگر خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کو ختم کرنا تھا، آیت اتار دی۔ ایک عہد ابراہیم کے ساتھ کیا تھا کہ تیری ذریت میں امامت رکھوں گا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ امامت کا کانسیپٹ کہاں سے لائے ہیں؟ اللہ نے پہلا امام بنایا حضرت ابراہیم کو اور ذریت کے لیے عہد لے لیا۔ پورے قرآن میں کوئی یہ ذرا آیت تو دکھائے کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں نے امامت کو تمام کر دیا۔ اگر رسالت کو تمام کیا ہے تو آیت اتاری ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے امامت کو تمام کر دیا، بلکہ اللہ رب العالمین اب جب رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک نیا باب کھول رہا ہے۔ وہ نیا باب کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین اب ایک نیا باب کھول رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے مومنو، میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں تم میں سے خلیفہ قرار دوں، ویسے قرار دوں جیسے میں نے پہلے قرار دیے تھے۔ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس کما میں اللہ رب العالمین نے قید لگا دی کہ جیسے میں نے پہلے قرار دیے تھے، یعنی اس کما کے اندر ہی سب کچھ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے قید لگا دی ہے تم میں سے خلیفہ بناؤں گا جیسے پہلے بنائے تھے۔ اب جب بھی اللہ کے خلیفہ بنے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ نے کبھی بھی اپنے خلیفہ اجماع سے نہیں بنائے، لوگوں کی مرضی سے نہیں بنائے ہیں۔ حضرت آدم کو خلیفہ بنایا، خود بنایا اپنی مرضی سے، پھر فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ داؤد کو خلیفہ بنایا کسی اجماع سے نہیں بنایا تھا۔ حضرت ہارون کو اللہ رب العالمین نے خلیفہ بنایا، کسی اجماع سے نہیں بنایا بلکہ اپنی مرضی سے بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا جیسے پہلے بنائے تھے۔ تو یہ حضرات جو آ کر کہتے ہیں کہ خلیفہ ہم بنائیں گے، ذرا یہ بتائیں کہ پچھلی خلافتوں میں آپ کی کتنی شراکت داری تھی؟ بھائی اگر پچھلی ان میں آپ کی شراکت داری ہے تو اس میں بھی دکھا دیں، لیکن یہ تو شرک اکبر ہے۔ لوگ بڑے حساس ہیں شرک کے معاملے میں۔ آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ یہ شرک ہے، انہیں ناپسند ہے، بہت حساس ہیں شرک کے معاملے میں۔ یہ شرک ہے یا علی مدد کہنا، بڑے حساس ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ آپ کو حساسیت نظر آتی ہے کہ نہیں، آپ کو شرک قبول نہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ عجب نہیں کہ یا علی مدد تو آپ کو شرک نظر آتا ہے، لیکن اللہ کا اولو الامر بنانے میں آپ سب کے سب اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔